کہ تم سوال کرو، تم پوچھو، تم معلومات حاصل کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو، اگر تمہیں جانکاری نہیں ہے، اگر تمہیں معلومات نہیں ہے تو تم اہل علم سے، جاننے والوں سے معلومات حاصل کرو۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے گی، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، جب ہماری سانس رک جائے گی، پھر اس کے بعد ایک دوسری دنیا شروع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہاں اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، جب تک ہم یہاں ہیں تب تک ہیں، پھر اس کے بعد میں مرنے کے بعد کا کیا معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کسی کو پتہ نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام نے ہر ایک کے بارے میں قانون بتا دیا ہے اور یہ بھی بیان کر دیا واضح طور پر کہ آپ کیا کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا، آپ کیا کریں گے تو دنیا کے اندر آپ کے لیے آسانیاں کیا ہوں گی۔ ان سارے اصول اور ان سارے قوانین کی جانکاری آپ کو کہیں ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے مدارس اسلامیہ میں ضرور ان ساری قانون، ان سارے قوانین اور ضوابط کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جو مدارس اسلامیہ آپ دیکھتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ یہ مدارس اسلامیہ امت مسلمہ کی بہت عظیم سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت، بہت عظیم دولت ہے۔ جس علاقے میں مدارس اسلامیہ کمزور ہیں اس علاقے میں تعلیم اور دینی معلومات لوگوں کو نہ کے برابر ہے، اور جس علاقے میں مدارس اسلامیہ مضبوط ہیں، لوگ مدارس اسلامیہ کا تعاون کرتے ہیں، اس علاقے میں دینی معلومات ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم کسی بھی چیز کے متعلق اچھا سلوک اور غلط سلوک اسی وقت کریں گے جب ہمیں معلوم ہوگا۔ اگر ہمیں جانکاری نہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے، تو ہم اس کے ساتھ جب تک ہمیں جانکاری نہیں ہے ہم کبھی غلط سلوک بھی کر دیں گے اور کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ بازار میں جا رہے ہیں، اگر کوئی بڑا عہدے والا آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے آپ بھی گزر جائیں گے، وہ بھی گزر جائے گا، لیکن کوئی پریشانی نہ آپ کو ہوگی نہ اسے۔ لیکن اگر آپ کو اس کے عہدے کے بارے میں معلوم ہے، اس کے عہدے کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، تو ضرور اگر وہ کوئی اچھے عہدے والا ہوگا، کوئی اگر اچھا انسان ہوگا تو بہت مؤدب کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گے، بہت ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اسی طرح سے مدارس اسلامیہ کے اندر وہ قوانین، وہ ضوابط، وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر ہم رہ رہے ہیں، صرف ایسا نہیں کہ ہمارا یہ جو مدرسہ ہے، جو مدارس اسلامیہ ہے، صرف مرنے کے بعد ہی کی تعلیم دیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اگر آپ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ جب آپ مدارس اسلامیہ میں تعلیم حاصل کریں گے، جب آپ کے بچے مدارس اسلامیہ کے اندر تعلیم حاصل کریں گے، جب وہاں تعلیم سیکھیں گے، جب وہاں سے تعلیم لیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ایک ایسا قیمتی جوہر ہے جس جوہر کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ وہ جوہر کیا ہے؟ اسے ہم اور آپ ایمان کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ چیز ہم ادھر ادھر سنتے تو ہیں، لیکن جب مدارس اسلامیہ میں ہمارے بچے آتے ہیں، جب مدارس اسلامیہ سے ہم وابستگی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ایمان ایک طرف اگر رکھا جائے تو پوری دنیا کی چیز ایمان کے برابر میں ایک ادنا چیز ہوگی۔ اور یہ ایسا نہیں کہ صرف میں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، جن کو ہم اپنا پیشوا اور رہبر و رہنما مانتے ہیں،
انہوں نے یہ کر کے دکھا بھی دیا ہے، یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں حاصل ہے، یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا، ہمیں جانکاری کیسے ہوگی؟ یہ جب مدارس اسلامیہ کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے، ہمارے بچے جب یہاں آئیں گے، جب تعلیم لیں گے، تبھی ان کو شعور ہوگا، تبھی انہیں معلوم ہوگا کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، والدین کا کیسا احترام کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ کیسے پیار محبت سے آنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک مرتبہ ابھی جلدی کی بات ہے، ایک علاقے میں چندہ کے لیے گیا، وہاں پر پہنچا تو ایک صاحب تھے، وہ طنزیہ الفاظ میں کہنے لگے کہ یہ کیا وصولی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ مدرسے کے چندے کے لیے آئے ہیں۔ طنزیہ الفاظ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب آپ باہر نکلیں گے بہت سارے لوگوں سے ایسے ملاقات ہوگی کہ وہ اگر ان کو کچھ دینا نہیں ہوگا تو ضرور کچھ غلط حرکت کریں گے جس سے آپ کی دل شکنی ہو۔ اسی طرح سے جب میں وہاں پہنچا، ایک علاقے میں گیا، بات چیت ہوئی تو وہ طنزیہ الفاظ میں کہنے لگے کیا وصولی کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ پوچھتے نہیں۔ میں نے کہا آپ سن لیجیے اچھے سے، یہ میں اس لیے وصولی کر رہا ہوں تاکہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر آپ کو گالی نہ دے، آپ کا بچہ بڑا ہو کر آپ کو گھر سے باہر نہ نکالے۔ جب مدارس اسلامیہ ہمارے مضبوط ہوں گے، مدارس اسلامیہ کے اندر آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، جب وہ سمجھیں گے، جب وہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، جب وہ یہ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو گالی نہیں دیں گے اور آپ کو گھر سے باہر نہ نکالیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ آپ کے بچوں کو یہی سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کریں، ہم اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، ہم اپنے بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اور دنیاوی زندگی ہم کس طرح سے گزاریں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری زندگی کامیاب گزرے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں سکون ملے۔ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اللہ رب العزت کے شدید عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی، بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر بھیجیں، بالخصوص جو بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے میں پیرنٹس سے، ان کے میں ذمہ داران سے دست بستہ گزارش ہوں، دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ مدارس اسلامیہ یہاں جامعہ امام المرسلین میں سختی کے ساتھ بھیجیں، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ کتنی بھی کوشش کریں آپ کے گھر سے آپ کے بچوں کو پکڑ کر نہیں لا سکتے ہیں، ہم لوگ کتنی بھی کوشش کریں گے، کوشش ہماری کامیاب اسی وقت ہوگی جب آپ کے بچے یہاں آ کر کے مدرسے کے اندر جب پہنچیں گے، جب یہاں وقت دیں گے، تبھی ہماری کوشش کامیاب ہوگی۔ اور الحمدللہ آج یہ جو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے کئی محفلیں دیکھی ہوں گے، کئی پروگرام دیکھے ہوں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارے نوری حضرت مولانا منظور صاحب قبلہ کی محنتوں اور ان کے دوست احباب اور اراکین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ رات دن جو محنت و مشقت اور رات دن جو غور و فکر کرتے ہیں ہمارا مدرسہ ترقی کیسے کرے گا، تو یہ ان کی محنتوں اور مشقتوں کا نتیجہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ ادھر بھی تعمیری کام ہوا 1 سال کے اندر، اور آپ پیچھے بھی دیکھیں گے الحمدللہ کتنا اچھا کام ہوا۔ تو یہ دیکھیے یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی مشقتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں۔ آپ علاقے کے ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ قدم قدم پر ان کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں اس امید پر ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ اگر اچھا کام کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ اچھا دے گا، اور یہ ہمیں معلوم ہے، یقین ہے، اس بنیاد پر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ورنہ آج کل کا ماحول، آج کل کا دور یہ ہے کہ لوگ 10 روپیہ جلدی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پیسے کی بات یہاں دین اسلام میں شروع ہوتی ہے، لوگ آئیں بائیں کرنے لگتے ہیں، ادھر ادھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگتے ہیں، اگل بغل ایک دوسرے کی بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جب مدارس اسلامیہ کے اندر تعاون کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے تعاون کرنے کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر خوشحالی لائے گا، آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہوں گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ مدارس اسلامیہ کے اندر تعاون کریں گے، اچھے کاموں میں تعاون کریں گے، تو آپ کے گھر سے بیماریاں بھاگ جائیں گی،
آپ جو بار بار ڈاکٹروں کے یہاں جو بار بار چکر لگاتے ہیں، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کو چکر لگانے سے اللہ رب العزت بچائے گا۔ اور اگر آپ ادھر ادھر خرچ کریں گے، اچھے کاموں میں اگر آپ تعاون نہیں کرتے، جو بھی تعاون نہیں کرتا ہے، تو یہ عام علی العموم دیکھا جاتا ہے، یہ بات مشاہدے میں ہے کہ جو مسجد کا یا مدرسے کا چکر نہیں لگاتا ہے وہ یا تو وکیلوں کے یہاں کا چکر لگاتا ہے یا پھر ڈاکٹروں کے یہاں کا چکر لگاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب دین اسلام پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور ہم سب دین اسلام مدارس اسلامیہ کو خوب اللہ رب العزت ہم سب کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کے سامنے یہ جو کاپی دیکھ رہے ہیں یہ لے کر کے اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ ان میں ان سارے بچوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو بچے امتحان میں تو اچھا نمبر لائے ہیں اور محنتیں بھی کی ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کی حاضری بہت ہی اچھی ہے، حاضری فیصد بہت ہی اچھی ہے، برابر ٹائم سے مدرسہ جب کھلا پابندی کے ساتھ مدرسے کے اندر آئے۔ اور یہ سمجھیے جو بھی مدرسے کے اندر آئے گا تو چاہے کند ذہن ہو، چاہے کمزور ذہن والا ہو، چاہے تیز ذہن والا ہو، اگر مدرسے کے اندر آئے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائے گا۔ مدرسے کے اندر اگر آئے گا تو ضرور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سمجھ لیجئے جب بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے، اسی وقت سے اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کے ماں باپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ گھر نہیں پہنچ جاتا ہے تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کچھ حاصل کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سمجھ لیجئے اتنا ثواب تو اس کو جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے ویسے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی جب یہاں مدرسے کے اندر آئے تو پھر تعلیم اچھی ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کو تعلیم اچھی دلائیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ان میں ان بچوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو بچے سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ مدرسے کے اندر آئے ہیں۔ باقی سارے بچے الحمدللہ محنت کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن گھر والوں کی کچھ لاپرواہیوں کی وجہ سے بہت ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بار بار فون کرو، جب بچے آتے نہیں فون کرو تو بتانے لگتے ہیں حضرت یہ پریشانی وہ پریشانی۔ اب آپ بتائیے